آج تو میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آج تذکرہ ہو تو صرف مدینے کا ہی ہو. تصورات کے عالم میں جائیں گے کہ جب حقیقت میں وہاں پہنچیں گے تو وہ ساری چیزیں یاد کریں گے کہ یہی مدینہ ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی تھی. تصورات کا عالم عجیب ہوتا ہے. مدینہ دور ہو کر بھی قریب ہوتا ہے. مدینہ دور ہو کر بھی قریب ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گناہ گاروں کو پناہ ملتی ہے. بولو نا ذرا محبت سے اور بلند آواز سے. علماء بیان فرماتے ہیں مدینہ پاک میں سنہری جالیوں کے سامنے ایک عورت، ایک بڑھیا پہنچی درود و سلام پیش کرنے کے لیے. اب وہ جو عورت تھی نا وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اور اکثر یہی ہوتا ہے تھوڑا سا علم آ جاتا ہے نا تو گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ علم آنے کے بعد ان کے قدم زمین پر رہتے ہیں، بہت کم. اللہ ہم سب کو مخلص بنائے. زور سے کہیں آمین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں قبول فرمائے. وہ بڑھیا جو تھی وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی. وہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہی تھی. اس نے کیا دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، بہترین سے بہترین انداز میں درود پڑھ رہے ہیں، اچھی سے اچھی آواز میں درود پڑھ رہے. بڑھیا کھڑے کھڑے سوچنے لگی کتنے اچھے پڑھنے والے ہیں، میرا درود کہاں قبول ہوگا، میرا درود کہاں قبول ہوگا. بس یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کے وہ اپنے گھر کی طرف پلٹی. گھر پر جا کر کے جو ہے وہ سوئی. سونے پر اس کی قسمت جاگ اٹھی. محبت سے بولو نا. اس کی قسمت جاگ اٹھی. کیا دیکھیے کہ خواب میں دو عالم کے آقا تشریف لائے ہیں، حضور تشریف لائے. اور دوستو یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا. شیطان سب کا بھیس تو بدل سکتا ہے لیکن حضور کے بھیس میں وہ نہیں آ سکتا. حضور نے فرمایا اس نے حضور کو ہی دیکھا. تو بڑھیا نے کیا دیکھا کہ خواب میں حضور تشریف لائے. اللہ ہم سب کو بھی حضور کا دیدار نصیب فرمائے. حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ اسی لیے تو لکھتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. تو بڑھیا کو حضور کا دیدار خواب میں نصیب ہوا. اور بڑھیا نے کیا دیکھا کہ حضور تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے بڑھیا تو کیا سمجھتی ہے ہم نے تیرا درود قبول نہیں کیا، تو کیا سمجھتی ہے ہم نے تیرا سلام قبول نہیں کیا. آج دن بھر میں جتنے لوگوں نے درود و سلام مجھ پر بھیجا ہے سب سے پہلے میں نے تیرا درود قبول کیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں. محبت سے بولو نا سبحان اللہ. تو آئیے سب سے پہلے ہم خانہ کعبہ کی سیر کرتے ہیں. چلیں گے؟ بولیے نا انشاءاللہ اور بلند آواز سے. جب حاجی حج کرنے کے بعد یا حاجی جب پہنچتا ہے خانہ کعبہ کے سامنے، اللہ اکبر، آپ یقین کریں اسے یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں. اس کو یقین ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ گار، ہمارا ناپاک جسم، گناہ گار جسم یہ خانہ کعبہ کے سامنے، لیکن پھر آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے نہیں مولا یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا کرم ہے. اللہ ہم سب کو بار بار خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرمائے، حجر اسود کو چومنا نصیب فرمائے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنا نصیب فرمائے. تو چلیے تصورات کے عالم میں کعبہ چلتے ہیں. چلیں گے انشاءاللہ زور سے. اچھا آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں نا، ایک تکلیف دوں آپ کو، قبول کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے. جزاک اللہ خیر. اب میں درود پڑھاتا ہوں، آپ کو میرے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، کھڑے ہونے کے بعد تو اور زیادہ آواز کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، اس سے بھی کام نہیں چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس درود کو کھڑا ہو کر پڑھے تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھ کر پڑھے تو کھڑا ہونے سے پہلے اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ محبت سے بولو اور بلند آواز سے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ہم نے یہ درود کھڑے ہو کر پڑھا، بیٹھ کر پڑھا۔ اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ درود و سلام کے صدقے ہم سب کو بار بار ادب کے ساتھ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب آپ تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ درود شریف پڑھا ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا ابدا ابدا۔ آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ نعتیں بھی سناؤں گا، باتیں بھی سناؤں گا، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔